أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو. شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. آج کی کلاس کے بارے میں بتا دیں کہ بس اس کو بہت لائٹلی لیجئے. اس کو ایز اے سپلیمنٹ آف وہ جو گرامر کی ہماری مین کلاس ٹیوزڈے میں ہوتی ہے اس کو لیجئے. آپ میں سے جو لوگ جس حد تک محنت کر سکیں، جس حد تک آپ کو شوق ہے اس حد تک کریں. اگر وقت نہیں ملتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے تو صرف کلاس میں موجود رہیں، چیزوں کو سنتی رہیں جس سے کہ آپ کمفرٹیبل رہیں. آپ میرے ساتھ اس لیول پہ کر لیں کہ آپ چیزوں کو ایک بار اچھی طرح سے ان ساری ٹرمز کو سن لیں کہ یہ ہوا کیا ہوتا ہے، ہیا کیا ہے، انتا کیا ہے، انتی کیا ہے. بے شک یاد نہ ہو کوئی بات نہیں، پھر یا تو نیکسٹ بیچ میں ہمارے ساتھ کر لیجئے گا، نہیں تو کسی اور کے ساتھ کر لیں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی اسٹیج پہ ہوں لیکن ہم کلاس میں موجود ہوں، کلاس سنیں. اور جہاں تک کلاس میں اگر موجود نہیں بھی رہ سکتے آپ کسی وجہ سے تو ریکارڈنگ آپ کے پاس رہتی ہے. اگر کسی وجہ سے کلاس مس ہو جائے تو آپ ریکارڈنگ بھی سن لیں، چلتے پھرتے ہی سن لیں. تو میں نے یہ کہا کہ ہر کوئی اپنی لیول، اپنی کوشش، اپنے حالات، اپنے شوق کے حساب سے کرے، لیکن کرتے چلے انشاءاللہ تعالیٰ، چھوڑے نہیں کسی بھی حال میں. شروع کرتے ہیں ہم اپنی چوتھی کلاس. دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کتاب کی، جو کہ ایک بہت پیاری سی کتاب ہے جس میں بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور ابھی تک ہم لوگ جو بھی جملہ کر رہے ہیں وہ سب جملہ اسمیہ ہی ہیں. یاد رکھیں کہ بس عربک میں 2 ہی طرح کے سینٹنسز ہیں. انگلش میں ہم نے کتنی طرح کے سینٹنسز سیکھے تھے؟ آئی تھنک there were 14 یا 16 ٹائپس. یہاں پہ بس 2 طرح کے جملے ہیں. ایک جملہ اسمیہ، اسم سے شروع ہوگا، دوسرا جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوگا. تو آج ہماری 4th کلاس ہے اور ہم ابھی جملہ اسمیہ ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. فرسٹ لیسن درس، یہاں پہ ہم کو ال لکھنا چاہیے تھا، الدرس الاول. تو فرسٹ لیسن میں ہم نے کیا اسم اشارہ. اسم اشارہ کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو، جس میں ہم نے ہاذا، ہادیہ، ذالکا، تلکا یہ سب کیا. اس کے بعد دوسرے لیسن میں ہم نے ضمائر دیکھے. ضمائر یعنی پروناؤن. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ناؤن ہو، پروناؤن ہو، ایڈجیکٹو ہو، یہ سب اسم میں ہی آئیں گے، اس لیے آپ ضمیر سے پہلے اسم ہی لکھا ہوا دیکھ رہی ہیں. انگلش میں یہ پروناؤن ہے لیکن عربک میں یہ اسم کی کیٹیگری میں ہی ہے، تو انہیں کہتے ہیں اسم ضمیر، اور اس کا پلورل ہوتا ہے ضمائر. اور اس میں آپ نے صرف 2 سیکھے تھے ابھی تک، انا اور انتا، میں اور تو، جس میں انتا میل کے لیے تھا. کسی نے فیمیل کے لیے پوچھا تھا تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے لیسن میں فیمیل کا یو بھی آئے گا. پھر تھرڈ لیسن میں ہم لوگوں نے کیا کہ کس طرح سے کوئی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنایا جا سکتا ہے. جیسے کتابن، جب اس کے اوپر تنوین ہے تو یہ کامن ناؤن ہے، اور اسی لفظ کو ہم پراپر بنا سکتے ہیں اگر شروع میں ال ایڈ کر دیں اور آخر کی تنوین کو ہٹا کر سنگل حرکت کر دیں. تو اس طرح سے یہ اسم کامن ناؤن یعنی نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن. جیسا کہ ہم نے کہا کہ بس سنتے چلیں. یہ کلاس ہماری جو ہے، یہ والی کلاس خاص کر ایک دم اس کو اسٹوری ٹیلنگ کی طرح لیں، بالکل بھی گرامر اور عربک کو دیکھ کے نہ لیں. پراپر ناؤن کو کہتے ہیں معرفہ. جیسے ہم نے بتایا کہ تھوڑا ہنٹ بھی دیتے چلتے ہیں جس سے آپ کو یہ ٹرمز یاد نہ بھی ہو تو بس تھوڑا سا ذہن میں رہ جائیں. عین را فا کا اس روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. تو اس میں معرفہ کیا ہوا؟ پراپر ناؤن، وہ جانا پہچانا ناؤن. اور نکیرہ کامن ناؤن کو کہتے ہیں. آج کے لیسن میں آپ دیکھ رہی ہیں، اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ گولتا کا انٹروڈکشن ہے. گولتا انٹروڈیوس کیا جائے گا. کوئی اسم جب گولتا پر ختم ہوگا
تو 99% چانسز ہیں کہ وہ مؤنث ہوگا. تو آج آپ دیکھیں گی کہ آج کا لیسن، جیسے پچھلا لیسن میں نے کہا تھا تھرڈ لیسن پورا میسکولن تھا، ساری چیزیں سارے جملے میل ہی تھے، فیمیل ایک بھی جملہ نہیں تھا. آج کی کلاس میں موسٹ آف دا سینٹینسز ہمارے فیمنن اس سے ریلیٹڈ ہوں گے. تو اس میں گولتا کا مین وہ ہے رول ہے آج کے لیسن میں. تو یا ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کہ زیادہ تر اسما، بلکہ ایٹ دس لیول آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی اسم ہم بول سکتے ہیں. کچھ ایکسیپشنز ہیں 5-6، وہ بعد میں بتا دی جاتی ہیں کہ یہ ایکسیپشن ہے، گولتا پہ اینڈ ہوتے ہیں، پھر بھی یہ میسکولن ہے. لیکن زیادہ تر الفاظ عربک کے اور آپ کے قرآن میں اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں جو گولتا سے اینڈ ہوتے ہیں وہ سب مؤنث یعنی فیمنن ٹریٹ کیے جائیں گے. یہ ہے آپ کا فورتھ لیسن جو کہ صرف ایک پیج کا، اور جیسا دیکھ رہے ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے سے سینٹینسز ہیں، اس کو ہم سیپریٹلی ابھی لیتے ہیں. ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا سیکھا. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چلا کہ جملہ اسمیہ ہم دیکھ رہے ہیں. جملہ اسمیہ کہتے ہیں ان جملوں کو جو اسم سے شروع ہوں، جن کا مین کیریکٹر اسم ہو، ایسے جملوں کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. پھر ہم نے سیکھا کہ لام تعریف کسی اسم کے شروع میں، دیکھیں یہ ڈیش 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 کا مطلب ہے یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں جو کہ کسی اسم کے بیسک انگریڈینٹ ہے. اگر کسی اسم سے پہلے ال آ جائے تو وہ ناؤن کیا بن جائے گا؟ پراپر ناؤن بن جائے گا، اور اس لام کو کہتے ہیں لام تعریف. ال والے لام کو کہتے ہیں لام تعریف. اور جب کسی ناؤن سے پہلے ال لگ جائے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ناؤن پراپر ہو گیا، معرف باللام ہوا. معرف باللام مطلب یہ معرف ہوا، باللام کا مطلب ہے بیکاز آف لام. تو یہ سب عربک ٹرمز ہیں جن کو میں چاہتی ہوں کہ آپ سن لیں، جس سے جب آپ مین گرامر کی کلاس میں آئیں تو اس وقت آپ کانسیپٹ سمجھیں، آپ کو یہ ٹرم آلریڈی آ رہی ہوں. ورنہ کیا ہوتا ہے گرامر کی کلاس میں کہ ہم ایٹ دا سیم ٹائم کانسیپٹ بھی بتاتے ہیں آپ کو، اور ایسے معرف باللام، لام تعریف جیسے الفاظ بھی لے کے آتے ہیں، تو وہ دونوں چیزیں مل کے شاید بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ تھرسڈے میں آپ کا 1 گھنٹہ اور لے کے میں ان الفاظ سے بس آپ کو فیملیئر کرا دوں. اس سے زیادہ کا کچھ بھی میرا مقصد نہیں ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا آپ کے شوق کے اوپر ہے، اگر آپ ان جملوں کو سیکھ کے اپنے گھر میں بول چال میں لے کے آ جائیں تو آپ کی اگلی جنریشن سمجھ لے گی کہ عربک بہت آسان ہے. ایک تیسری چیز جو ہم نے اب تک کے لیسن میں سیکھی ہے کہ وہ کسی ناؤن کے اینڈ میں اگر تنوین نظر آئے تو موسٹ آف دا ٹائم، دیکھیں ہم موسٹ آف دا ٹائم ہر وقت لگائیں گے نہیں، اگر نہیں بھی لگائیں تو آپ کو اس کو اپنے آپ لگا لینا ہے کہ وہ کامن ناؤن ہوگا. میں اس کا ایکسیپشن آپ کو ابھی دے دیتی ہوں کیونکہ آپ پچھلی کلاس میں کر رہے ہیں. حامدن، اب حامدن کے اینڈ میں تو تنوین ہے لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے کیونکہ یہ کسی کا نام ہے. تو زیادہ تر میں نے کیا الفاظ یوز کیا ہے؟ زیادہ تر اسما اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اینڈ میں تنوین ہے کہ وہ کامن ناؤن ہوں گے. ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر وہ نام ہو، جیسے حامدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتے ہوئے کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے. تو آپ اس اسکرین سے یہ چیزیں ذہن میں اپنے رکھیں کہ لام تعریف لگ جاتا ہے تب تو 100% ناؤن ہو جاتا ہے، تنوین جب آتی ہے تو 99% کامن ناؤن ہوتا ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا ہمیشہ پراپر ناؤن ہوگا. آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے 2 طرح کے مبتدا یوز کیے تھے، ایک ال والا یوز کیا تھا اور انا اور انتا والا بھی یوز کیا تھا. ضمیر بھی کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے اب تک جو مبتدا یوز کیے ہیں وہ کس 2 قسم کے یوز کیے ہیں؟ ال والے ناؤن کے اور ضمیر کے مبتدا استعمال کیے. اور خبر نکرہ ہوتی ہے اور وہ ابھی تک ہم نے تنوین کے ساتھ دیکھی. تو جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا
مبتدا ہم نے کہا تھا ابتدا سے یاد کر لیں، اور خبر کہ اس مبتدا کے بارے میں کیا بات پتہ چل رہی ہے وہ اس کے آگے آتی ہے، اور یہ عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی اسم اگر گول تا پہ اینڈ ہو رہا ہوگا تو وہ مؤنث ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں ہماری آج کی لیسن کی ہیں۔ اور ایک بات جو اور بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ مبتدا اور خبر یعنی یہ دونوں اسم ایک دوسرے سے مطابقت رکھیں گے، and they will be in agreement of each other۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ چونکہ ابھی ہم لوگ سب صرف واحد کی ہی بات کر رہے ہیں، یہ بک آپ کو دھیرے دھیرے لے کے چلے گی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ڈوئل کے بارے میں بات ہوگی، دو لوگ ہوں گے، تو خبر میں بھی پھر دو کا اثر آئے گا، اگر یہ جمع ہوگا تو جمع کا اثر بھی اس میں نظر آئے گا۔ تو ہمیشہ خبر کیا ہوگی؟ وہ مبتدا کے حساب سے آئے گی۔ آج کے لیسن میں چونکہ ہم واحد کی ہی بات کر رہے ہیں تو ایٹ دس اسٹیج بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر مذکر ہی لائیں گی، اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر مؤنث ہی ہوگی۔ تو یہ 6 چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے، اور اب شروع ہوتا ہے ہمارا اسٹوری ٹائم۔ سبحان اللہ، میں نے پچھلے لیسن کی طرح پورا آپ کا یہ تیار کیا صبح لکھ کے، ساری ورڈ میننگ اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ آئی ڈونٹ نو کیسے وہ سیو نہیں ہوا۔ تو فی الحال آپ یہاں پہ لیسن کو اس طرح سن لیں، میں لکھ کے ٹائم آپ کا نہیں یہاں پہ لوں گی، اور میں دوبارہ اس کو لکھ کے اور اس لکھا ہوا PDF گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ ریکارڈنگ میں تو اب اسی طرح آئے گا، لیکن لکھا ہوا PDF انشاءاللہ تعالی میں گروپ میں شیئر کروں گی۔ الدرس الرابع، الدرس کہتے ہیں لیسن کو، اور الرابع مطلب ہے 4th۔ دیکھیں یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ جب قرآن کھولتی ہوں گی نا تو الجز الاول اس طرح کر کے آتا ہے، تو الاول کہتے ہیں فرسٹ کو، اور اگر واحد ہوگا تو 1 ہوتا ہے جب بھی، اور اسی طرح ثانی یہ ہو گیا 2، لیکن الثانی اب یہ ہو گیا سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح الثالث تھرڈ، الرابع فورتھ، یہ جو انگلش میں ہم لوگ 4th 5th، مطلب یہ کیا ہو گیا کہ اب اس کی پوزیشن پتا چل رہی ہے، جب اس سے ال آ گیا اس سے آگے، تو واحد کا تو دیکھیں الواحد ہوتا ہی نہیں ہے، الاول ہوتا ہے پھر، تو اس کا مطلب ہو گیا فرسٹ، جو انگلش میں فرسٹ ہوتا ہے اس طرح کی میننگ آ گئی۔ تو الدرس الرابع کا مطلب ہے 4th لیسن۔ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں فرسٹ ورڈ ہے ہمارا انتی، انتی کا مطلب ہے یو، آپ یا تم، فیمیل کے لیے، انتا میل کے لیے، انتی فیمیل کے لیے۔ بس دیکھیں اس حرکت، آخری حرکت کے فرق سے میل فیمیل کا فرق آ گیا، اسی لیے حرکات عربک میں انتی، یو فیمیل، یہ 3 آپ پروناؤن نئے سیکھ رہے ہیں۔ پہلے لیسن میں آپ نے سیکھا تھا انا اور انتا، یہاں آپ 3 نئے ضمائر سیکھ رہی ہیں۔ انتی مطلب یو فیمیل، اور یہ ہے ہی اور یہ ہے شی، ہوا ہی، ہیا شی، ہوا ہی وہ، دونوں ہی اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ کر دیں گے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہوا ہی کے لیے ہے، میل کے لیے ہے، اور ہیا شی کے لیے۔ تو بس یہ 3 ضمائر آپ اور یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ وکیب والا، ہر لیسن کا وکیب والا پیج بھی اگر آپ 7 ٹائمز پڑھتی چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بنتن لڑکی، اور جیسا کہ میں وہاں پہ لکھ کے بھیجوں گی صرف لڑکی، اور آپ بھی اپنے وکیب بک میں اگر لکھنا چاہیں تو صرف لڑکی ہی لکھیں گی، لیکن جب بھی تنوین ہے تو نکرہ اسم کا ترجمہ کرتے ہیں ایک لڑکی یا کوئی لڑکی، تو یہ سمجھ لکھیے گا نہیں لیکن یاد رہنا چاہیے۔ بنتن ایک لڑکی، امن ماں مدر، ابن فادر والد، اخن بھائی، اختن بہن، قوی طاقتور، ضعیف کمزور، سمین
موٹا. اب دیکھیں اس کو ہم نے موٹا کہا, موٹی نہیں کہا. ہم موٹی نہیں کہہ سکتے, کیوں؟ کیونکہ اگر موٹی کہنا ہوگا تب ہم کو لگانا پڑے گا سمینتن, جو کہ ابھی آگے آپ دیکھیں گے, بلکہ یہاں دیکھ رہی ہیں. تو سمینن کا ترجمہ آپ کریں گی موٹا. ہزیلتن دبلی. اب اس کو دبلی ہم نے کیوں کہا, دبلا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ گولتا جب ہم کو دکھی تو ہم کو پتا چل گیا کہ یہ ایڈجیکٹو فیمنن ہے, تو اب ہم اس کے لیے کریں گے دبلی. اور ذکیتن انٹیلیجنٹ فیمیل کے لیے, اور میل ہوتا تو ذکی یون ہی ہو جاتا. ذکی یون میل کے لیے ذہین, اور ذکیتن فیمیل کے لیے. ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں, اور میرے ساتھ آ جائیں گی فضیلت. فضیلت آ جائیے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم. جی ہمارے ساتھ کریے. انتی فیمیل یو. انتی فیمیل تم. جی ویری گڈ. ہوا وہ میل. ہوا وہ میل. ہیا وہ فیمیل. ہیا شی فیمیل. ویری گڈ. بنتن لڑکی. بنتن لڑکی. آپ سب بھی مائک میوٹ کر کے بولتی چلیں. امن ماں. امن ماں. ابن باپ. ابن باپ. اخن بھائی. اخن بھائی. اختن بہن. اختن بہن. قویٌ طاقتور. قویٌ طاقتور. ضعیفٌ کمزور. ضعیف کمزور. سمین موٹا. سمین موٹا. حزیلتن دبلی. حزیلتن دبلی. ذکیتن ذہین. ذکیتن ذہین. تو اتنے الفاظ کی میننگ آپ لوگ یاد کر لیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اس میں دیکھیں زیادہ تر الفاظ امن ابن, اسی طرح قویٌ ضعیفٌ, یہ سب تو اردو میں بھی ہے نا, تو یس. چلتے الفاظ ہیں. دیکھنے میں تو لگ رہے ہیں کہ 12 ہے شاید, لیکن اس سے بھی کم ہے. 4-5 تو ایسے ہی کم ہو گیا انشاءاللہ. چلیے آپ ہی فضیلت میرے ساتھ تھوڑی دیر رہیں گی, پھر ہم اس کے بعد لیں گے. اب دیکھیے یہاں پہ, اب جب بنتن ہے, اگر بنتن ہماری یہ خبر ہو گیا, یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے, یہ جی مبتدا اور یہ خبر. جب خبر ہماری بنتن ہے تو ہم یہاں پہ انتا نہیں لگا سکتے. ہم کو پتا ہے کہ بنتن لڑکی, ہم کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں, تو ہم اس سے کہیں گے انتی بنتن. انتا بنتن نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ انتا تو میل کے لیے ہے, اور بنتن کیا ہے؟ لڑکی ہے. تو لڑکی کے لیے لڑکی والا ہی مبتدا ہم لائیں گے. انتی بنتن. بولیے. انتی بنتن. تم ایک لڑکی ہو. تم ایک لڑکی ہو. ہم نے ایک کہاں سے لگایا؟ یہاں سے لگایا, ٹھیک ہے, یہ تنوین سے. ویری گڈ. انتی بنتن, تم ایک لڑکی ہو. انتی بنتن, تم ایک لڑکی ہو. جب, ہاں بہت اچھا بول رہی ہیں آپ, جب عربک بولے نا تو اس میں تم ایک لڑکی ہو کا کی فیلنگ بھی لائیں. انتی بنتن. انتی بنتن. ویری گڈ. تم ایک لڑکی ہو. تم ایک لڑکی ہو. انتی صغیرتن. انتی صغیرتن. ہاں, جیسے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر انتی صغیرتن, پھر تو نہیں لگے گا کہ ہم لینگویج بول رہے ہیں نا. ہم کو اس کو ایسے بولنا ہے کہ جیسے ہم کسی سے کنورسیشن کر رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں. تو ہم جب بات, دیکھیں میں اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں تو ایک لہجے میں ایک اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے نا. تو جب ہم عربک کے یہ جملے یاد کریں تو ہم مونوٹونس نہیں, ہم ان فیلنگ کے ساتھ, ان اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہم یاد کریں گے. انتی صغیرتن. انتی صغیرتن. تم چھوٹی ہو. تم چھوٹی ہو. یہ چھوٹی جو ہے نا, عمر میں چھوٹی کی بات ہو رہی ہے نا. کبیر جی صغیر جی. نے بتایا ایج کے حساب سے, عمر کے حساب سے. تم ایک لڑکی ہو, تم چھوٹی ہو. ہاذہ امن. ہاذہ امن. یہ ماں ہے. یہ ماں ہے. یا کبیرتن. وہ بڑی ہیں. وہ بڑی ہیں. ہاذہ نافذۃ. ہاذہ نافذۃ. یہ ایک کھڑکی ہے. یہ ایک کھڑکی ہے.
النافذۃ مفتوحۃ، النافذۃ مفتوحۃ، کھڑکی کھلی ہے. کھڑکی کھلی ہے. ہی صغیرۃ، یا صغیرۃ، وہ چھوٹی ہے. وہ چھوٹی ہے. تلک ستارۃ، تلک ستارۃ، وہ ایک پردہ ہے. وہ ایک پردہ ہے. الستارۃ جدیدۃ، الستارۃ جدیدۃ، پردہ نیا ہے. پردہ نیا ہے. اب دیکھیے اردو میں تو پردہ میسکولن ہوتا ہے نا، تو ہم پردہ نیا ہے بول رہے ہیں نا، نئی نہیں بول رہے ہیں، لیکن عربک میں ہم کو اسی طرح لکھنا ہے. ہم کو پردہ نیا ہے سینٹینس ملے تو ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ پردہ کی عربک کیا ہے، ستارہ ہے، ستارتن ہے. تو تن جیسے ہی ہم کو دکھا تو اس کے ساتھ ہم جدیدن نہیں لکھ سکتے، اب ہم کو لکھنا ہوگا جدیدتن. جدیدۃ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ جی. اب ہیا جو ہے شی ہے، تو شی کے ساتھ ہم کو جمیلن ورڈ تھا، اب ہمیں جمیلن کو چینج کرنا پڑے گا جمیلتن میں. تو ہیا جمیلتن، ہی جمیلۃ، وہ خوبصورت ہے. وہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا. اور اس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم کسی اسم کو میسکولین سے فیمنن بنائیں گے، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ذرا یہاں. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا انہوں نے ساتھ دیا اور بہت اچھا کیا. کبیرن، کبیرن کا مطلب ہے بڑا. اب ہمیں اس کو مؤنث بنانا ہے. تو مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے الفابیٹ لکھیں، اور آخری الفابیٹ کی تنوین کو نہیں لکھیں گے. تنوین کو ہٹا کے آپ اس پہ فتحہ لگائیں اور گولتا ایڈ کر کے وہ تنوین یہاں لگائیں، کیونکہ آپ کو پتا نا تنوین ہمیشہ آخر میں آتی ہے، کبھی تنوین بیچ میں نہیں آ سکتی. تنوین وہ حرکت ہے جو ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے. تو جب ہمیں اس کے آگے ہمیں اب گولتا ایڈ کرنا ہے تو تنوین وہاں رہ ہی نہیں سکتی تھی، تنوین کو اب ادھر آنا پڑے گا. تو اس جگہ پہ ہم کو ایک فتحہ لگانی ہوتی ہے. کبیرتن، سب کی سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار پھر میں بتاتی ہوں. کبیرن یہ آپ کا تھا میسکولن، اس کو فیمنن بنانے کے لیے آپ یہ سارے حروف ایسے لکھیں، ساری حرکات بھی لگا لیں ایکسپٹ لاسٹ ون. آخری حرف کی حرکت کو تنوین وہاں سے ہٹا کے آپ فتحہ لگا لیں اور گولتا ایڈ کر کے تنوین اس کے اوپر لگا لیں. تو کبیرن سے بن گیا کبیرتن. اب یہ ہوگا ہوا کبیرن اور ہیا کبیرتن، یا اسی طرح ہاذا کبیرن ہادی کبیرتن. اس طرح پریکٹس کی جاتی ہے، کبھی خالی وقت مل جائے. میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں جو کہ بہت فائدہ دیتی ہے مجھے، میری عربک کے لیے بھی اور میری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی. آپ کو پتا ہے نا کہ ویٹنگ پیریڈ سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے. آپ کسی کا انتظار کریں، آپ ہاسپٹل میں گئے ہیں، کسی کیو میں کھڑے ہیں، ایسی جگہوں پہ آپ کے پاس اگر آپ کا یہ پرنٹ آؤٹ ہے تو ایک دو پرنٹ آؤٹ اپنے پاس فرسٹ سیکنڈ لیسن کے ہی رکھ لیں اپنے پرس میں. ویٹنگ روم میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، آپ سوچ کے گئی ہیں کہ 10 منٹ میں میرا نمبر آ جائے گا اور وہاں تو 2 گھنٹے لگ گئے. تو ایسے وقت میں ان چیزوں کو آپ بس یہ 2 ورڈ لے لیں اور ہوا ہیا، اسی طرح ہاذا ہادی ذالکا تلکا، جو بھی جتنا آپ کو آتا ہے جو آلریڈی آ چکا ہے اس کے ساتھ پریکٹس کرتی رہیں. کچھ ورڈ میننگ لکھ کے اپنے پاس رکھیں. وکیب والی چھوٹی سی نوٹ بک، بہت بڑی بک مت بنائیے گا، چھوٹی سی نوٹ بک بنائیں جو آپ کے پرس میں آ جائے. تو اپنے پرس میں رکھیے. کہیں جا رہی ہیں، ڈرائیور کوئی اور ہے اور آپ کے پاس خالی وقت ہے تو اس وقت کا یوز کیجئے. اگر آپ سوچیں گے کہ ہم گھر میں اسٹوڈنٹ کی طرح بیٹھ کے جیسا شادی سے پہلے بیٹھ کے پڑھنے کو ملتا تھا وہ وقت تو بہرحال اب نہیں ملے گا. تو ہمیں دوسری طرح سے اپنے اوقات کا استعمال کرنا ہے اور ان چیزوں کو مزے لے لے کے پڑھنا ہے. اب اسی طرح سے میں نے تو کبیرن کا بنا دیا، ایک اور بناتی ہوں. جمیلن، جمیل کہتے ہیں خوبصورت. اب اگر کوئی آدمی ہینڈسم ہے تو ہم اس کو کہیں گے جمیلن، لیکن اب ایک لڑکی خوبصورت ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟
یہ پورا لکھیں گے, بس تنوین نہیں لکھیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ لا ایسا لفظ ہے کہ اسی میں ایڈ ہوتا ہے, تو میں تا اسی میں ایڈ مجھے کرنا پڑے گا. یہاں تو ر کے ساتھ کچھ ایڈ نہیں ہوتا تھا, تو ٹھیک ہے الگ لکھ دیا میں نے. لیکن جمی, اور یہ لا کے اوپر اب کیا ہوگا, یہ لا کے اوپر جو تنوین تھی اس کو ہٹا کے یہاں فتحہ لگائیں گے, اور اس گول تا کے اوپر تنوین لگ جائے گی, اور بس جمیلن سے بن گیا جمیلتن. ٹھیک ہے. اسی طرح جدیدن سے جدیدتن, صغیرن سے صغیرتن, اور ہمارے یہ الفاظ فیمنن والے بنتے جائیں گے. آگے آ جائیں لائبہ, جو اگلا ان کے ساتھ کرتے ہیں. السلام علیکم. لائبہ, ہم لوگ یہ پیج کرتے ہیں, اور یہ ایک ہی پیج کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جو ہم نے یہاں پہ لکھ رکھے ہیں. تو جی میم. البیت صغیر, البیت صغیر. البیت صغیر. البیت صغیر. آپ بیچ میں پوز نہیں دیں, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جب بولتے ہیں اردو میں تو ہم بولتے ہیں گھر چھوٹا ہے, ہم یہ تو نہیں کہتے گھر چھوٹا ہے, ایسے تو نہیں بولیں گے نا. تو بیچ میں جو جی. ہلکا سا پوز آ رہا ہے اس کو ہٹائیں. البیت صغیر, البیت صغیر. البیت صغیر, البیت صغیر. گھر چھوٹا ہے. گھر چھوٹا ہے. اب یہ بتائیں گھر جو ہے میسکولن ہے یا فیمنن ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. کیسے پتا چلا؟ میں بتاتی ہوں. یہ دیکھیں ایسے پتا چلا کہ صغیرن, اس کے ساتھ جو آگے خبر ہے وہ میل ہے, اس کا مطلب البیتو کیا ہے, میل ہوا. اگر یہ فیمیل ہوتا تو صغیرتن ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ جی. البیت صغیرن, گھر چھوٹا ہے. پڑھیں, ہم ایک ساتھ پڑھیں. البیت صغیر, گھر چھوٹا ہے. ہوا جمیل, ہوا جمیل, وہ خوبصورت ہے. وہ خوبصورت ہے. الحجرۃ صغیرۃ, الحجرۃ صغیرۃ, کمرہ چھوٹا ہے. کمرہ چھوٹا ہے. اب دیکھیں کمرہ جو ہے وہ فیمنن ہے عربک میں, اسی لیے صغیرتن آیا. یہاں پہ الحجرۃ تھا نا, تو آخر میں گولتا ہے. جب بھی آخر میں گولتا دکھے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہم لوگوں والی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, عورتوں والی جی. پارٹی ہے. الحجرۃ صغیرۃ, الحجرۃ صغیرۃ, کمرہ چھوٹا ہے. کمرہ چھوٹا ہے. ہی جمیلۃ, ہی جمیلۃ, وہ خوبصورت ہے. وہ خوبصورت ہے. یاد رکھیں کہ ہیا اور ہوا کا مطلب ہے شی اور ہی, اس کی وجہ سے ہم وہ ہاں, یہ ہوا اور ہیا یہ ہی اور شی کی وجہ سے. تو ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. الاب ذاہب, الاب ذاہب. ویری گڈ. دیکھیں ال جیسے ہی لگا نا تو ابن اب نہیں کہیں گے, ورنہ آپ کو جی. وقیب جب کرائی گئی ہے شروع میں تو وہاں ہے ابن فادر. لیکن اب الابو, ہم اب کسی خاص جو ہمارے سامنے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, اپنے ابو کی بات کر رہے ہیں. تو الابو ذاہب, الاب ذاہب, ابو جانے والے ہیں. ابو جانے والے ہیں. الام ذاہبۃ, الام ذاہبۃ, امی جانے والی ہیں. امی جانے والی ہیں. الاخ نائم, الاخ نائم, بھائی سونے والا ہے. بھائی سونے والا ہے. الاخت نائمۃ, الاخت نائمۃ, بہن سونے والی ہے. بہن سونے والی ہے. الولد حاضر, الولد حاضر, ویری گڈ, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. ولد بہت ہی اچھا پڑھا. الولد حاضر, الولد حاضر, لڑکا حاضر ہے. لڑکا حاضر ہے. یاد رکھیں جب بھی ال لگ گیا تو اب آپ ایک لڑکا کر کے ترجمہ کریں گی تو غلط ہو جائے گا. اب کسی خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہے تو اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے لڑکا حاضر ہے.
البنت غائبتن، البنت غائبة، لڑکی غائب ہے لڑکی غائب ہے. یا لڑکی غیر حاضر ہے. سمجھ رہی ہیں نا، جیسے کہ کوئی کلاس میں حاضر ہے، کوئی پریزنٹ ہے، کوئی ایبسنٹ ہے. انگلش میں یہ پریزنٹ اور ایبسنٹ ہوا. لڑکی غائب ہے مطلب لڑکی غیر حاضر ہے. الولد غائب، الولد غائب، لڑکا غائب ہے. لڑکا غائب ہے. البنت حاضرۃ، البنت حاضرۃ، لڑکی حاضر ہے لڑکی حاضر ہے. یا لڑکی موجود ہے، یہ بھی بولتے ہیں نا، لڑکی موجود ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے چیز جی جی سمجھ آ رہی ہے. کہ جب بھی گولتا دکھ رہی ہے جہاں جہاں. اب یہ دیکھیں، یہ ہم یہاں لکھتے چلتے ہیں کہ یہ ہو گیا میل سینٹنس، کیونکہ ہمیں گولتا نظر نہیں آ رہی ہے کہیں پہ. یہ بھی میل ہو گیا. کیسے پتا چلا میل؟ کیونکہ ہم کو پتا ہوا تو میل ہوتا ہی ہے، اور اس کی صفت بھی میل آ رہی ہے، یہاں پہ خبر بھی میل آ رہی ہے. یہ فیمیل نظر آ رہا ہے کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں میں گولتا ہے. یہاں پہ دیکھیں ہیا شی کو کہتے ہیں، اور یہ گولتا، یہ دونوں چیزیں کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ جملہ پورا کا پورا فیمیل ہے. الابو، ابو تو میل ہی ہوتے ہیں، تو ذاہبن اس کے ساتھ صفت بھی ایسی آئی تو یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ یہ گولتا کی خبر آ رہی ہے. الاخو، بھائی، اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو خبر ہے آگے یہ بھی میل ہے، تو یہ میل ہو گیا. الاختو اور نائمتن، یہ فیمیل ہو گیا کیونکہ گولتا نظر آ رہی ہے. آپ کو مین اسی کی پریکٹس دی جا رہی ہے. الولد حاضر، یہ میل ہے. البنت غائبۃ، فیمیل ہے. الولد غائب، یہ میل ہو گیا، اور البنت حاضرۃ پھر یہ فیمیل ہو گیا. تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ لیسن. اس میں آگے آ جائیں نفیسہ. انا قوی، انا قوی، میں طاقتور ہوں. میں طاقتور ہوں. لیکن دیکھیں یہ والا میں طاقتور ہوں یہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا، ورنہ انا تو میرے لیے اور آدمی کے لیے دونوں کے لیے سیم تھا. لیکن یہاں سے پتا چل گیا کہ یہ کوئی آدمی بول رہا ہے. انا قوی، میں طاقتور ہوں. اگر میں بولوں، اگر ایکچولی میں بولوں تو میں بولوں گی انا قویۃ. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو انا قوی، میں طاقتور ہوں. انا قوی، میں طاقتور ہوں. ویری گڈ. انت ضعیف، انت ضعیف، تم کمزور ہو. تم کمزور ہو. یہ بھی میل کے لیے ہے نا. کیسے پتا چلا؟ ایک تو ہمیں اس سے پتا چل گیا انتا سے، اور پھر یہاں پہ ہمیں دکھائی دیا کہ کوئی گولتا بھی نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں سے پتا چل گیا کہ انت ضعیف، تم کمزور ہو. یہ کسی آدمی سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، انت ضعیف، انت ضعیف، تم کمزور ہو. تم کمزور ہو. آج اپنے گھر میں نفیسہ آپ انہی جملوں کو استعمال کر کے بات کریں گی گھر میں. ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم فکس کر لیں کہ اس 1 گھنٹے میں ہم اردو انگلش کچھ نہیں بولیں گے، صرف عربک بولیں گے، ورنہ خاموش رہیں گے. چلیں. ٹھیک ہے. سمین، ہوا سمین، وہ موٹا ہے. وہ موٹا ہے. کیوں ہم نے موٹا کہا، موٹی کیوں نہیں کہا؟ ایک تو ہوا وہ میل کے لیے ہے، اور جو نون تنوین لگی ہے نون پہ، جی، اس کیونکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میل. ہاں، ویری گڈ. یہ مطلب سمینن ہی ہے، گولتا تو ہے نہیں، تو یہ میل ہی کے لیے ہوا. تو وہ موٹا ہے. ہی ہزیلتن، ہی ہزیلۃ، وہ دبلی ہے. وہ دبلی ہے. ہی ہزیلتن، وہ دبلی ہے. ہی ہزیلۃ، وہ دبلی ہے. انت ذکیتن، تم ذہین ہو. انت ذکیۃ، تم ذہین ہو. من نائم، من نائم، کون سو رہا ہے. کون سو رہا ہے. یہ میل کے لیے یا فیمیل کے لیے؟ نائم، میل کے لیے. جی، کیونکہ من تو دونوں کے لیے ہی آئے گا. یہاں سے ہم کو پتا چل رہا ہے کون سو رہا ہے. الاخ نائم، بھائی سو رہا ہے.
अल अखु नाइमुन, भाई सो रहा है। कैफल बैतु, कैफल बैतु, देखिए जो वहां लेसन किया था हम लोगों ने, वरना कैसे हम पढ़ेंगे इसको, कैफा को कैसे ज्वाइन करेंगे, है ना। ये हक का खौफ, अजब गम, अजब बा हमको मिल गया उसमें। इसका मतलब ये कमरी हर्फ है। कमरी हर्फ में क्या होता है कि लाम को साकिन करके पीछे से मिला के पढ़ लेते हैं। कैफल बैतु, घर कैसा है। कैफल बैतु, घर कैसा है। अल बैतु सगीरुन, घर छोटा है। अल बैतु सगीरुन, घर छोटा है। ये भी मेल कर दो इसको यहाँ पे, मेल मेल। मन नाइमतुन, मन नाइमतुन, कौन सो रही है। कौन सो रही है। अल उख्तु नाइमतुन, बहन सो रही है। अल उख्तु नाइमतुन, बहन सो रही है। कैफल हुजरतु, कैफल हुजरतु, कमरा कैसा है। कमरा कैसा है। अब देखिए यहाँ पे भी देख ले, मैं उसी को एक बार बता दूं कि मैंने कैफल क्यों पढ़ा, कैफह हुजरतु क्यों नहीं पढ़ दिया, शमसी बना के क्यों नहीं पढ़ा। कैफल हुजरतु, अव्वल तो ये सब बार बार जुमलों को हम बार बार पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस से ही आता है। हक, जैसे ही हमने हक कहा, आगे हमको पूरा जुमला पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हक कहा, हमको पता चल गया कि ये कमरी हर्फ है। कमरी हर्फ में लाम तारीफ पे सुकून लगाकर पीछे से मिलाकर पढ़ लिया जाता है। कैफल हुजरतु, कैफल हुजरतु, कमरा कैसा है। कमरा कैसा है। अल हुजरतु सगीरतुन, अल हुजरतु सगीरतुन, कमरा छोटा है। कमरा छोटा है। अब जैसे मैं कह रही हूं आपसे कि आप ये सवाल जवाब अपने आप से ही करें, कोई और नहीं आपको बात करने के लिए मिल रहा है। आप कमरा खोलें और देख के पूछें कैफल हुजरतु, लेकिन अब आपका कमरा तो बड़ा है तो आप कहेंगे अल हुजरतु कबीरतुन, चेंज कर लें अपना सेंटेंस, ठीक है। अल हुजरतु कबीरतुन कर लेंगी, कमरा बड़ा है। चलें हम लोग तो यहाँ छोटा ही करते हैं। अल हुजरतु का सगीरतुन, कमरा छोटा है। अल हुजरतु सगीरतुन, कमरा छोटा है। वेरी गुड। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, फीमेल हो गया ये भी, क्योंकि हुजरतु में हमें दिख रहा है गोलता, दिख रही है गोलता। अब यहां देखिए, हमने आपको बताया था कि हल सवाल पूछने के लिए एक लफ्ज है, वो हम लोगों ने पिछले किसी लेसन में सीखा था, वो है हल। ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन मैं नए लोगों के लिए पहली बार और पुराने लोगों के लिए बार बार। अब यहां पे है हल, इस वर्ड का मतलब होता है क्या, और ये हल उस सेंस में यूज होता है जैसे किसी भी सवाल के पहले इज लगा के सवाल करते हैं, इज दिस या आर यू, उस टाइप के सवाल के लिए ये हल इस्तेमाल होता है। अब आप देख रही हैं हल ऐसा लफ्ज है जो आखिर में साकिन है, और आपको पता है कि अल बैतू, तो हमें अल बैतू के अल को पीछे से मिलाना पड़ता है। अब ये दोनों साकिन मिला के पढ़े नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो ये लफ्ज हल ही है। अगर हम आपको वर्ड टू वर्ड बोलें कि इसका आप एक एक वर्ड की मीनिंग बताएं, तो अगर आप कहेंगी हली तो वो गलत लफ्ज हो जाएगा, आप इसको हल ही कहेंगी। ये हली क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों साकिन मिला के पढ़ना मुमकिन ही नहीं था। तो इस हल को इस लाम से मिलाने के लिए ये यहाँ पे एक टेम्परेरी जेर लगाई जाती है, आरजी जेर, टेम्परेरी जेर, वक्ती जेर लगाई जाती है सिर्फ पढ़ने के लिए। लफ्ज ये हल ही है, ये तजवीद का रोल है, पढ़ने के लिए ये जेर लगाई जाती है। तो हलिल बैतु कबीरुन, इस तरह पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, हलिल बैतु कबीरुन। हलिल बैतु कबीरुन, थोड़ा क्वेश्चन सवाल कीजिए, हलिल बैतु कबीरुन। हलिल बैतु कबीरुन, वेरी गुड। क्या घर बड़ा है। क्या घर बड़ा है। ला, ला, अब आप क्योंकि घर छोटा है ना तो आप चीखें ला, अल बैतु सगीरुन। ला, अल बैतु सगीरुन।
اب دیکھیں ہمیں اس لام کو ساکن سے پڑھنا تھا، اب یہیں سے جب شروع ہو رہا ہے اس بات کی، سب رول آپ کو تجوید میں بھی ہیلپ کریں گے. جب بھی لام تعریف کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تب تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، چھوڑ کے اس کو پڑھیں گے. جیسے ابھی آپ نے پڑھا حلل، پیچھے ہم کو ایک لفظ مل گیا، اب ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں اس کو نہیں پڑھیں گے. لیکن جب ہم اسی لفظ سے شروع کر رہے ہیں تو ہم بھائی تو نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ ہمیں ایک ٹیمپریری، اب ہم کو یہاں زبر لگا کے پڑھنا پڑے گا ہمیشہ. لام تعریف والے حمزہ سے اگر آپ شروع کریں گی تو اس حمزہ پہ آپ کو زبر لگا کے پڑھنی ہوگی. تو آپ پڑھیں گی لا نہیں، البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے. لا نہیں، البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے. ویری گڈ. حل الحجرۃ صغیرۃ، حل الحجرۃ صغیرۃ، کیا کمرہ چھوٹا ہے؟ کیا کمرہ چھوٹا ہے؟ نعم، نعم، ہاں. ہاں. الحجرۃ صغیرۃ، کمرہ چھوٹا ہے. الحجرۃ صغیرۃ، کمرہ چھوٹا ہے. ویری گڈ. کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے اگر ہم بہت اچھی طرح سیکھنا چاہتے ہیں، رول یہ ہے، لیکن یاد رکھیں میری کلاس کا یہ رول نہیں ہے، لیکن رول ہے یہ ہے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کا کہ اگلے سینٹنس پہ جانے سے پہلے پچھلے سینٹنس کو ہم بہت اچھی طرح یاد کر لیں، پریکٹس کر لیں، جس سے اگلے جملے پہ جب ہم جائیں تو ہمیں وہ کمفرٹیبل رہے. اور بات بھی واقعی یہی صحیح ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ چیزیں اکٹھی ہو کے ایک بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتی ہیں. تو میں نے جیسا کہ کہا کہ یہاں پہ اس کلاس میں آپ سے بالکل، کیونکہ ٹیوزڈے والی کلاس کو آپ مین کلاس رکھیے، اس کو بس آپ ایک سپلیمنٹری کلاس رکھ لیں کہ بس سننے کے لیے اور اپنے 1 گھنٹے کا وقت یہاں پہ دینے کے لیے. اگر وقت ہے آپ کے پاس تو آپ ضرور کر لیں، اور نہیں ہے تو کم از کم آپ کو اتنا تو اندازہ ہو جائے گا کہ عربک ایک آسان لینگویج ہے. ٹھیک ہے آپ کو کچھ بھی نہیں آیا، آپ نے پورا لیسن کیا، آپ کو اگر ہم پوچھتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن کہ کبیرن اور کبیرتن میں کیا فرق ہے، تو شاید کہ آپ بہت اچھی طرح نہیں بتا پائیں کیونکہ نہیں سمجھ میں آیا یا آپ نے نہیں یاد کیا، 10 دن بعد آپ بھول گئیں. لیکن آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ یہ عربک بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت آسان ہے. وجہ یہ ہے کہ میں وقت نہیں دے پا رہی ہوں، میں مصروف ہوں، یا واٹ ایور دا ریزن میں بھی. تو کم از کم آپ اپنی آگے والی جنریشن کو، جو کہ ہم سن کے بڑے ہوئے کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کم از کم یہ چیز تو ان کو سننی نہیں پڑے گی. تو اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ خود بھی ضرور کلاس میں رہیں، اور اگر آپ کے کوئی ریلیٹیو کوئی بھی ہیں جو اس وقت کہیں آرام کر رہے ہیں، ان کو بھی بٹھا لیجیے ان کو بھی اس کلاس میں، کہ بس 1 گھنٹہ یہ سنتے ہیں کہ کیا ہے عربک، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو ایٹ لیسٹ ہمارے ماحول میں یہ بات ہوا میں یہ آ جائے کہ عربک آسان ہے، کم از کم ہم یہی رول ادا کر کے چلے جائیں اس دنیا سے انشاءاللہ تعالی. اب آتی ہے آخر میں تمرین. تمرین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز، اور ایکسرسائز کے لیے سائمہ آئیں گی؟ جی سائمہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ شروع میں جو چیزیں ہیں وہ مبتدا ہے. مبتدا کے لیے آپ کو ایک میچنگ خبر لانی ہے. میں میچنگ کیوں زور دے رہی ہوں؟ کیونکہ اب آپ کا میسکولن اور فیمنن مکسڈ ہے، مطلب میل فیمیل. لاسٹ لیسن آپ کا میل تھا اور یہ لیسن میل اور فیمیل دونوں ہے، میسکولن فیمنن دونوں ہیں یہاں پہ. تو جب بھی آپ کوئی وہ لائیں گی، میں آپ کی ہیلپ کروں گی، میں آپ کو بس ورڈ دوں گی اور میل فیمیل آپ خود کریں گی. میں آپ کو خوش کرتی ہوں. ٹھیک، چلیے. ہاں اب اس کو یہاں پہ لگائے، آپ اس کو جو ہے میچ کر کے لگائیے. پہلے والے میں جی انا جمیلتن. ویری گڈ. ٹرانسلیشن کیجیے. میں خوبصورت ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. انا جمیلتن. دیکھیں انہوں نے کیوں کہا، کیونکہ انا جو ہے وہ میسکولن فیمنن کے لیے دونوں کے لیے تھا، لیکن چونکہ
فیمیل ہیں تو انہوں نے اپنے لیے جب بولنا ہوا تو انہوں نے جمیلن کو چینج کیا، اس کو جمیلتن کیا، تو یہ انا جمیلتن. اور اگر کوئی آدمی ہوگا وہ ہینڈسم ہے تو وہ کہے گا انا جمیلن. کلیئر ہے سب کو؟ انتا. اب چلیں یہ انتا کے بعد میں نے ان کو یہ لفظ دیا. کلاس میں مزہ آ رہا ہے؟ الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. ہاں چلیے سائمہ اب اس لفظ کو اس کے ساتھ. جی انتا کے ساتھ آئے گا تو یہ ہو جائے گا انتا کبیرن. ویری گڈ. کیوں کبیرت؟ میں تو لڑکی ہوں، مجھے کبیرن کیوں کہا آپ نے؟ اس کی کتاب پہ زبر ہے ویری انتا. گڈ. یہ انتا میرے لیے، جیسے یہ تو مجھ سے بات کر رہی ہے نا، تو اگر یہ انتی ہوتا تب تو یہ میرے اوپر اپلائی کر لیتی، انتی کبیر کر دیتی، کیونکہ ہم اور یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے، فکسڈ ہے، اور یہ انتا بتا رہا ہے کہ یہ میسکولن ہے، تو یہاں پہ یہ کبیرن ہی یوز ہو. ٹھیک ہے، انتا کبیرن، تم بڑے ہو. پھر ہوا کے ساتھ آپ کیا لگائیں گی؟ آپ کو ورڈ آتا ہے تو خود ہی لگا لیں، نہیں تو اگر نہیں آئے تو میں بتاؤں. ہوا سمینن. ویری گڈ. وہ موٹا ہے، ہوا سمین. انہوں نے بہت صحیح لگایا، ہوا سمین. اور اس کو کریے ہیا. ہیا زکیتن. ویری گڈ. زکیتن. زکیتن. کیونکہ دیکھیے یہ ہے نا ایسے، اس کا دیکھ لیجئے کہاں گیا پین. یہ ایسے ہے، زکیون ہے. اصل ورڈ کیا تھا میں اس کو بنا کے دکھاؤں. زکیون تھا. ٹھیک ہے، جی زکیون مطلب تھا ذہین، ذہین آدمی. اب جب ہم نے کیا رول بتایا کہ اس کا فیمیل جب آپ کریں گی تو یہ پورا لکھیں، ہے نا، یہ یا جی بھی لکھیں، اور اسی میں کیا ایڈ کر دیں؟ گولتا ایڈ کر دیں اور یا پہ سے تنوین ہٹا دیں. ہاں یہ شد تو رہے گی، فتحہ لگا کے، اور یہ زکیتن ہو گیا. تو ہی جی زکیتن، وہ ذہین ہے. اب انتی کریں، انتی. انتی جمیلتن. ویری گڈ. انتی جمیلتن، انتی صغیرتن، کچھ بھی کر سکتی ہیں، تم چھوٹی ہو نا، انتی جی صغیرتن بھی کر سکتی ہیں. ویری گڈ. اور یہ کیا ہوگا؟ نائم. سونے والا ہے. الابو نائمن. ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی، انہوں نے بہت اچھا بتایا. کہ میں سوچ رہی تھی کہیں یہ ابن نہ کہہ دیں، ہے نا، اس لیے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ لے کے آئیں گے. ہم نے آج کے لیسن میں شروع میں بتایا الابو جو انہوں نے کہا، یہ بہت ہی زبردست بات ہو گئی کہ ابن یہاں نہیں لگائیں گے، ہے نا، الابو ہی کہیں گے. الابو نائمن، کیونکہ جملہ اسمیہ کی آپ کو ہم نے بتایا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر کیا ہونی چاہیے؟ تنوین کے ساتھ ہونی چاہیے. تو انہوں نے جو یہ بات کہی یہاں پہ الابو، تو جب بھی آپ لے کے آئیں گی، اور یاد رکھیں کہ یہ ال والے الفاظ بھی معرفہ ہیں. میں معرفہ لکھ دوں؟ معرفہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے یا پراپر لکھوں؟ مبتدا ہمیشہ معرفہ یعنی پر ہوگا، کامن نہیں ہوگا، مطلب تنوین ہم دیکھے نہیں آ سکتے. اور یاد رکھیں کہ یہ ال والے الفاظ بھی پراپر ہوتے. اس کے علاوہ ہوا والے الفاظ بھی، ہوا، ہیا، انتا، یہ سب بھی پراپر ہیں. اسی طرح ہذا ذالکا، یہ بھی پراپر ہیں. ہذا ہذہ، یہ بھی پراپر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ پراپر ہیں، اور یہ سب آپ یوز کر سکتی ہیں مبتدا کی جگہ پہ. یہ بات کلیئر ہے؟ یاد بے شک نہ کرے، سمجھ لے، سن لے، جس سے جب میں مین کلاس کی 20th کلاس میں آپ کو جب بتاؤں تو آپ کے ارے واہ، یہ تو مجھے پہلے سے آتا ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی ابن بول دے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کیا ہوتا ہے؟ الابو ہی کہیں گے، ابن نہیں کہیں گے. یہ بات سب کو یاد رہے گی؟ اگر یاد نہیں رہے گی تو اس وقت سمجھ میں آ گئی کہ جملہ اسمیہ ہمیشہ معرفہ سے شروع ہوگا، کبھی بھی نکرہ سے مت شروع کیجئے گا. تو یہ ہوا، ہیا، انتا، انا، یہ بھی معرفہ ہے،
یہ اشارے بھی سارے معرفہ ہیں اور ال والے اسم بھی معرفہ ہیں، اسی لیے ابھی تک آپ نے جتنے جملہ اسمیہ کیے اس میں مبتدا انہی میں سے کوئی ایک آ رہا تھا. ویری گڈ، آئی ایم ویری ہیپی. اب یہ کر دیں مسرورن کو کر دیں. ہوا مسرور ویری گڈ، ہوا مسرورن، وہ خوش ہے. ویری گڈ. اس کا کریے. الاخت قویۃ ویری گڈ. الاخت قویۃ، بہن طاقتور ہے. ٹھیک ہے، یا ہیا قویۃ، الاخت قویۃ. جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ چیز اب بہت اچھی بات یہاں نکل گئی کہ مبتدا معرفہ میں سے کوئی چیز لے آئیں، اور پھر آپ کو دوسری چیز جو دیکھنی ہے کہ اگر میل ہے تو میل والے لے آئیں اور فیمیل ہے تو فیمیل والا لے آئیں. ویری گڈ. اب یہ بھی کر دیجئے مفتوحتن. کیا چیز کھلی ہو سکتی ہے جو فیمیل ہو؟ یہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا. اس میں ہمیں النافذۃ ویری مفتوحۃ. گڈ. النافذۃ مفتوحۃ، کیونکہ باب، بیت یہ سب میسکولن تھا. اب آپ کو اس کے لیے کوئی فیمنن چیز لانی ہوگی، وہ النافذۃ. یہاں پہ دیکھ لیں آپ، کھڑکی شاید فرسٹ والے پیج پہ ہوگا. جی یہاں پہ دیکھیں النافذۃ مفتوحۃ. ٹھیک ہے، کھڑکی کھلی ہے. تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارا یہ لیسن پورا ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.